بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد ظاہر شریف چودھری۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی بڑی سماعت کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2022 کے خلاف دائر 10 درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بار بار وکلاء کو ہدایت کرتے رہے کہ وہ ججز کی جانب سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کو نظر انداز کریں اور اپنے دلائل کو آگے بڑھائیں۔ اور اسی دوران ججز بھی جو مخالف بینچ کے ہیں، جن میں جاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، تو یہ لوگ بھی بار بار سوال کرتے رہے اور انٹرپٹ کرتے رہے، اور فائزی صاحب بھی بار بار کہتے رہے کہ وکلاء سے ان کو ہدایت کرتے رہے کہ آپ اپنے دلائل کو آگے بڑھائیں۔ جبکہ آج سب سے پہلے جو دلائل ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب کے ہوئے، اور ان کی کافی کلاس لگی ہے، جبکہ ایک وکیل درخواست گزاروں کے امتیاز رشید صدیقی کو چیف جسٹس نے بدتمیزی کرنے پر شٹ اپ کال بھی دی ہے، اور انہیں انتباہ کیا کہ آپ اپنی جا کر سیٹ پہ بیٹھ جائیں ورنہ میں آپ کو کچھ ایشو کر دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور بڑی خبر آج آئی ہے کہ صداقت علی عباسی جو نارتھ پنجاب کے صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ منظر عام پر تو وہ 2-3 دن پہلے ہی آئے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ ان کا ڈان ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو چلا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سیاست سے اور اپنا پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ ساری خبریں ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کا آغاز حسب سابق عدالت سٹارٹ ہوتی ہے 9:30 پر، تاہم 5-7 منٹ لیٹ ہی ججز کورٹ روم میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے جو سب سے جونیئر جج ہیں وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ترتیب سے آتے ہیں، پھر آخر پہ چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، اور پھر سارے ججز کھڑے ہوتے ہیں، اور ججز کے احترام میں جو کورٹ روم میں سارے وکلاء، صحافی، ہر بندہ وہاں موجود ہوتا ہے، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب ایسے کر کے سر کو کرتے ہیں، اور پھر سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج بھی بڑی تعداد میں وکلاء اور جو صحافی تھے اور سارے لوگ موجود تھے۔ صحافیوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ اس کی لائیو کوریج دکھانا شروع کر دی گئی ہے۔ یہ خاص ایک کیس کی ابھی دکھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے صحافی جو بڑے بڑے ہیں، پھر وہ یا ٹی وی چینلوں کے وہ باہری جو بار رومز ہیں یا پریس ایسوسی ایشن کا ہمارا دفتر ہے، وہاں پر بیٹھ کے ٹی وی سے لائیو اس کی کوریج دیکھتے ہیں، اور وہاں بیٹھے ٹکر لکھتے رہتے ہیں، اور جب ٹی وی چینل پہلے وہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر اگر نہیں دکھاتے لائیو تو پھر وہ اپنے نمائندوں کو فون کرتے ہیں، وہ پھر سپریم کورٹ یا اندر ہی بیٹھے کمرہ عدالت جو پاس کا دفتر ہے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا، وہاں پر یا گیلری میں اس طرح وہ ادھر بیٹھے فون پہ بیپر دے دیتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر وہ باہر جا کے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر سامنے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر سارا میڈیا ہوتا ہے، ٹی وی چینلز کے جہاں پر لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر ہر بندہ جا کے ہر ٹی وی کا رپورٹر اپنا بیپر دیتا ہے، اور وہ پھر لائیو وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کمرہ عدالت میں صحافیوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ میرا تو اس میں نظریہ اور نقطہ نظر یہ ہے کہ کیونکہ لائیو پوری کوریج نہیں دکھائی جا رہی، جب تک کہ کوئی ایسا بندوبست نہیں ہوتا کہ کوئی پوری اس کی پی ٹی وی پارلیمنٹ کی طرح کوئی اس طرح کا چینل ہو جس میں
ساری اس کی کارروائی دکھائی جائے تو وہ پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بھی آپ اس کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پوری نہیں دکھائی جاتی تو پھر آپ کا کورٹ روم میں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی اہم آبزرویشن آ سکتی ہے، ریمارکس آ سکتے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے. اگر ادھر نہیں دکھا رہے اور پیچھے سے فیصلہ محفوظ ہو جائے، سنا دیا جائے تو وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ تو چیزیں تھیں. تو آج جب سماعت کا آغاز ہوا ہے تو عابد شاہد زبیری صاحب، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس کو پہلے ٹیک اپ کیا تھا اور 8 رکنی بینچ بٹھایا تھا، تو وہ تو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے کیس کو. لیکن پھر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آ کر اس میں فل کورٹ بنائی اور کہا کہ ہم اس کو فل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی میٹر کو، کہ کیا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 1980 کے رولز ہیں، آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت بنائے گئے ہیں، وہی ہائی پیڈسٹل پر ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی سپریم کورٹ کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی. تو اس چیز کا فیصلہ ابھی یہ فل کورٹ کر رہی ہے. فل کورٹ میں 15 ججز شامل ہیں، ابھی 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں. یہ کیس کا فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی شاید دوبارہ کوئی فل کورٹ بیٹھے گی. فل کورٹ بیٹھ کر پھر اپنے کوئی رولز بنائے گی، یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے کوئی رولز بنائے جائیں گے، جس کے بعد پھر فائز عیسیٰ صاحب 2 ججز کو نئے کو تعینات کریں گے سپریم کورٹ میں. تو آج سماعت کا آغاز ہوا عابد زبیری صاحب کے دلائل سے. تو سٹارٹ میں ہی چیف جسٹس نے ان کو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جو قانون ہے اس کا پریمبل پڑھوں گا. چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ پڑھیے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو اس پر عابد زبیری نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو سپریم کورٹ ہی ریگولیٹ کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ وقت کی کمی ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. اگر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کا لفظ نکال دیں تو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ چیف جسٹس نے عابد زبیری سے یہ سوال کیا. کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ عابد زبیری نے ان کو جواب دیا. چیف جسٹس نے ان کو بڑے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ دس از دی لاسٹ ڈے آف دی ہیئرنگ آف دس پٹیشن. آج انہوں نے کہا کہ آخری دن ہے، آج یہ ہم نے ختم کرنا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جن ججز کو اس چیز سے اختلاف ہے یا جو حق میں ہیں وہ اپنے فیصلے میں لکھ دیں گے. چیف جسٹس نے عابد زبیری کو ہدایت کی کہ وہ پڑھیں مزید. اس پر یہ ہے کہ عابد زبیری نے کچھ کاغذات پکڑائے چیف جسٹس کو، جس پر چیف جسٹس برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کاغذ کے ٹکڑے ہمیں دے رہے ہیں؟ آپ نے تو پہلے اس کا جواب جمع کرانا تھا. اس طرح دنیا میں ہوتا ہے اور یہ صرف پاکستان کے نظام میں ہی ایسا ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا. جبکہ عابد زبیری نے کہا کہ وہ نیو جرسی کی سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا حوالہ دینا چاہتے ہیں. اس پر بھی چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ہمارا لیول اتنا تو نہ گرائیں، کم از کم آپ اگر کوئی سائٹ کرنی بھی ہے چیز تو وہ امریکہ کی سپریم کورٹ کی کریں. جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت عدالتوں کو اختیارات دیے گئے ہیں. چیف جسٹس نے عابد زبیری کو ہدایت کی کہ آئین کے اصل الفاظ پڑھیں، نہ کہ کیسز کے حوالے دیں. اسی دوران ایک اور بھی مکالمہ ہو گیا، بڑا زبردست تھا، کہ عابد زبیری نے کہا کہ آنریبل سپریم کورٹ. اس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اپنی انگریزی تو ٹھیک کر لیں. آنریبل ججز ہوتے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ نہیں ہوتی، وہ اکیلی سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے. جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس قانون میں اپیل کا حق دیا گیا ہے،
وہ پروسیجر میں نہیں آ سکتا، وہ آئین کے آرٹیکل 175 میں ہی آ سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175 میں کہیں نہیں لکھا کہ پروسیجر آئین اور قانون کے مطابق نہیں بن سکتا۔ یہ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے ایکٹ بنتا ہے پھر رولز بنتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آئین کا آرٹیکل 184(3) کا صحیح استعمال ہو رہا تھا تو پھر سپریم کورٹ بار اس پر موقف دے۔ چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سارے وکلاء کو 11:30 بجے تک سنیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی 11:30 تک دلائل ختم کر لوں گا۔ تو اس کے بعد عابد زبیری کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے اور ٹھیک استعمال بھی ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وکیلوں کی سب سے بڑی باڈی ہیں اور اس کے حوالے سے اپنا موقف دیں۔ پارلیمنٹ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیار میں اضافہ بھی کر سکتی ہے اور دائرہ اختیار میں بھی اضافہ کر سکتی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں لکھ دیتا ہوں کہ میں سوال کر رہا ہوں اور آپ جواب نہیں دے رہے۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ذاتی رائے میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کا صحیح استعمال بھی ہوا ہے اور غلط استعمال بھی ہوا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ یہ تو مانتے ہیں کہ رولز موجودہ قانون کے تحت بنے۔ 1980 میں کس قانون کے تحت رولز بنائے گئے تھے؟ اس پر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت رولز بنائے گئے تھے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سوری ٹو سے ہم فرشتے نہیں بلکہ انسان ہیں، اگر کسی جماعت پر پابندی لگا دی جائے تو کیا اس کے خلاف اپیل نہیں ہونی چاہیے؟ جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میرے تو خیال میں پارلیمنٹ کی جانب سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں پارلیمنٹ کی انٹینٹ اچھی ہے، مطلب اس کی نیت اچھی ہے۔ جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے، آج آدھا ملک ہے، 2/3 اکثریت سے اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر 1 نمبر بھی کم ہو تو پھر نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کیسز ٹیک اپ نہیں ہو رہے تو اس پر عابد زبیری نے کہا کہ کیسز ٹیک اپ نہیں ہو رہے۔ اس پر چیف جسٹس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وجہ سے کیسز ٹیک اپ نہیں ہو رہے، آپ نہیں چاہتے کہ کیسز ٹیک اپ ہوں۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ الیکشن پیٹیشن جو ہے وہ بھی الیکشن کے حوالے سے پیٹیشن بھی پینڈنگ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ اس ایکٹ کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کی پاورز کو غلط استعمال کیا ہے۔ چیف جسٹس نے عابد زبیری کو کہا کہ آپ کو دوبارہ نہیں سنیں گے اور ابھی آپ اپنی جو بات ہے وہ پوری کر لیں۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ 1973 سے اپیل کا حق کھل جائے گا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا گھبراہٹ کیوں ہے، ہمارا کام بڑھ جائے گا، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ چیف جسٹس ڈاکٹر عدنان خان جو تھے، ایک درخواست گزار کے وکیل تھے، انہوں نے بھی دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ کس پروویژن کے تحت چیف جسٹس کا آفس قائم کیا گیا جو کہ ابولش کر دیا گیا ہے اس قانون میں۔ اگر سارے جج، جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ اگر سارے جج سپریم کورٹ ہیں تو پھر چیف جسٹس اکیلا روسٹر کیسے بنا سکتا ہے؟ چیف جسٹس کو جو چیز خود کہے تو ٹھیک ہے، چیف جسٹس جو چیز خود کہے وہ ٹھیک ہے، اگر 2 سینئر ججز کے ساتھ مل کر کوئی چیز کریں تو وہ غلط ہے۔ یہ چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کا کون سا ذاتی حق اس سے متاثر ہوا ہے، کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ چیف جسٹس محمد علی مظہر نے بھی یہ سوال کیا کہ درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق اس قانون سازی سے متاثر ہوا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے وکیل کو کہا کہ ہمیں لیکچر نہ دیں اور اپنے دلائل دیں۔
اگر کوئی کیس میں نہیں لگا، چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کوئی کیس نہیں لگاتا بطور چیف جسٹس تو اس کا کیا ازالہ کیا جا سکتا، کیا اس کی ریمیڈی ہے؟ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ میں درخواست دوں گا کہ ارلی ہیئرنگ کی سماعت ہو، تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ تو پھر میں وہ بھی مسترد کر دوں گا، میرا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کوئی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کرتا تو کیا آپ اس کے خلاف، میرے خلاف پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ریفرنس دائر نہیں کروں گا، بلکہ میں اس ارلی ہیئرنگ کی درخواست دوں گا۔ جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 1973 کا آئین ہے، 184(3) کا اختیار کب زیادہ استعمال کیا گیا؟ شاید ہم نے خود اس اختیار سے تجاوز کر دیا، غلطی ہماری ہے، ہماری غلطی کا ازالہ ہم خود کر سکتے ہیں، اور پارلیمان کی 2/3 اکثریت ہوگی تو پھر ہی کیا وہ قانون سازی کر سکتی ہے؟ وکیل کا کہنا تھا کہ 184(3) کے تحت جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں وہ سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ان کا دفاع بھی وہ کریں گے۔ جبکہ چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تیاری کر کے، اگر ادھر ہی تیاری کر کے دلائل دیں گے تو پھر ہم آپ کے دلائل نہیں سنیں گے۔ جبکہ دوران سماعت جماعت اسلامی کی طرف سے لیگل ٹیم کے ان کے رکن سیف اللہ گوندل پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو دیگر درخواست گزار ہیں جو قانون سازی کے حق میں ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے دلائل کو اپناتے ہیں، اور وہ قانون کی جماعت اسلامی اس قانون کی حمایت کرتی ہے۔ جبکہ اسی دوران جو امتیاز رشید صدیقی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں دلائل دینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل دے چکے ہیں، گزشتہ سماعت کا حکم نکال لیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ دس از ویری انفیئر۔ چیف جسٹس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمیز سے بات کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ امتیاز رشید صدیقی کا کہنا تھا کہ اپنا سلوک ٹھیک نہیں، آپ کا اپنا سلوک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کی جانب سے اسی دوران پھر چیف جسٹس نے وہ گزشتہ سماعت کا حکم نامہ نکلوایا جس میں کہا گیا تھا کہ امتیاز رشید صدیقی نے اپنے دلائل دے دیے ہیں اور وہ باقی تحریری معروضات پیش کر دیں گے اور مزید دلائل نہیں دیں گے۔ اور اس پر امتیاز رشید صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے آج طارق رحیم بھی سماعت میں اس لیے نہیں آئے، آپ کے رویے کی وجہ سے نہیں آئے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے انہیں بات کرنے سے روکا اور کہا کہ جو بندہ ہمارے سامنے نہیں ہے آپ اس کے حوالے سے بات نہ کریں۔ تو اس پر امتیاز رشید صدیقی کا کہنا تھا کہ طارق رحیم نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ یہ بات آپ تک پہنچا دوں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں جا کر، یا پھر میں آپ کو کچھ جاری کروں، کچھ ایشو کروں، انہوں نے کہا۔ تو پھر وکیلوں نے انہیں سمجھایا اور پھر وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ تو یہ بڑی آج اہم ہوئی چیز۔ جبکہ ایک درخواست گزار تھے کاف لیگ کے وکیل تھے فخر الدین ابراہیم کے بیٹے تھے زاہد فخر الدین ابراہیم، انہوں نے دلائل دیے اور ان سے جسٹس یحییٰ خان افریدی نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ان سے کہ یہ فل کورٹ ہے، اس میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آج 3-4 وقفے ہوئے، اور وقفہ پہلا 11 بجے ہوا، پھر دوسرا وقفہ 12:53 پر ہو گیا، تیسرا وقفہ پھر کوئی جا کر 4 بجے ہوا ہے، اور آخری پھر ختم ہوا ہے 6 بجے کے قریب جا کر کیس کی سماعت ختم ہوئی ہے۔ زاہد فخر الدین ابراہیم کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل جو تھے بیرسٹر صلاح الدین احمد، انہوں نے لمبے چوڑے دلائل دیے اور ان کے دلائل ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ اب کل سماعت مزید کریں گے۔ کل کا مطلب ہے آج منگل کے روز، اور 10:30 بجے رکھی ہے سماعت، جس میں پاکستان بار کونسل کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ ہیں حسن رضا پاشا صاحب وہ دلائل دیں گے، جبکہ اس کے علاوہ فیصل صدیقی جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف سے دلائل دیں گے، اور پھر اٹارنی جنرل
بیرسٹر منصور عثمان عوان بھی دلائل دیں گے. تو یہ سارے وکلا کل دلائل دیں گے، اور توقع ہے کہ کل کیس کی سماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور چیف جسٹس تو چاہتے تھے کہ آج ہی گزشتہ روز سماعت ختم ہوتی، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکی. تو آج منگل کے روز توقع ہے کہ یہ سماعت ختم ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شارٹ آرڈر بھی آ جائے. جبکہ ایک جو اور چیز ہوئی اس میں یہ تھا کہ بار بار دوران سماعت چیف جسٹس بڑے غصے میں اور بڑے جھنجھلاہٹ کا شکار تھے، اور وہ وکیلوں کو ہدایت کرتے رہے کہ آپ پرانے دلائل نہ دیں اور گھسی پٹی باتیں نہ کریں، اپنے جو نئی کوئی بات ہے وہ کریں. اور ججز جب ساتھی جو تھے وہ مخالف بینچ کے زیادہ، مخالف جو کیمپ ہے اس کے زیادہ جو تھے وہ سوال کرتے تھے، تو وہ وکیلوں کو کہتے تھے کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیں، اور بیچ میں بول پڑتے تھے ان کے دلائل میں، منیب اختر، اعجاز الحسن، اس طرح. تو یہ ساری آج سماعت کا احوال تھا. اور ایک اور جو خبر میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ صداقت علی عباسی جو پی ٹی آئی کے نارتھ پنجاب کے صدر تھے، انہوں نے بھی سیاست اور اپنی پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ آج عادل شاہ زیب کے ساتھ انہوں نے پروگرام میں آئے ہیں، اور پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہ ساری پلاننگ عمران خان کی تھی. عمران خان چاہتے تھے کہ جو پہلے ایک لانگ مارچ کیا تھا، لانگ مارچ کر کے وہ پاکستان آرمی کو انڈر پریشر کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنیں. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے پلاننگ کی گئی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کے خلاف پارٹی ری ایکشن دے گی، اور پھر جو فوجی تنصیبات ہیں، جو ادارے ہیں، جو ان کے دفاتر ہیں، وہاں پر جائیں گے، حملے کریں گے، اور وہاں پر توڑ پھوڑ کریں گے اور ری ایکشن دیں گے، اور پھر پاک فوج کو ان کو دباؤ میں لائیں گے، اور پھر پاک فوج عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے گی، اور ہم پھر ہیرو بن جائیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو کچھ ہوا میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں پارٹی بھی چھوڑ رہا ہوں. اور وہ انہوں نے کہا 1 ہفتہ میں ادھر رہا تھا، اور 9 مئی کے بعد پھر میں گلگت بلتستان چلا گیا تھا، پھر میں واپس آیا ہوں، اور آ کر میں نے آریہ بازار میں درج جو مقدمہ تھا دہشت گردی کا اس میں نے اپنی ضمانت کروائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیس کیسے چلتا ہے، نہیں چلتا ہے، ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اسکولوں کا، اور اس کو میں چلاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک میں کوئی ایک نظام تعلیم ہو اور یکساں نظام تعلیم ہو، اور سارے لوگوں کو برابر جو ترقی کرنے کے مواقع ہیں وہ میسر ہوں. ناظرین، امید ہے کہ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور جو آج سماعت ہوگی انشاءاللہ اس میں بھی جائیں گے، پھر اس کے حوالے سے بھی آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.